الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے موضوع عقائد کے تحت بہت سے ٹاپک پہ کلام کرتے ہوئے آخر میں ایمان اور کفر کا انتخاب کیا تھا اور اس سے متعلقہ ضروری مسائل عرض کر رہے تھے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ارتداد کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر کے اور اس کے خاص احکام بیان کر کے ہم اپنے اس چیپٹر کو بھی کلوز کریں گے۔ تو عقائد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ اس چیز کا نام ہوتا ہے یا وہ چیز جس پر اعتقاد ہمیں اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور جس پر عدم اعتقاد ہمیں اسلام سے خارج کروا دیتا ہے یا کسی کو اسلام میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدوں کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر ہم نے بڑا تفصیلی کلام کیا کہ وہ عقائد جن کا حاصل کرنا، جن کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، انہیں بھی تفصیل ذکر کیا۔ ضمناً ایسے عقائد بھی آ گئے کہ جو اس حد تک تو امپورٹنس نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام سے خروج یا دخول کا سبب بنے، لیکن بہرحال ان کی ایک اپنی اہمیت اور معاشرے میں بہت رائج وہ عقائد تھے، اور مسلمانوں کے بڑی ایک میجورٹی ہے جو ان عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اور اب آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیل عرض کر رہے تھے۔ ہمارا ہمیشہ طریقہ ہے کہ تھوڑا بہت پروگرام، تھوڑی بہت معلومات، باتیں پچھلے پروگرامز کی ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ نئے جوائن کرنے والے بالکل اجنبیت محسوس نہ کریں اور ہمارے ساتھ اگلے پروگرامز میں حصہ بن جائیں، پروگرامز کا حصہ بن جائیں، اور جب آپ مسلسل ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ اپنی معلومات میں قیمتی اضافہ پائیں گے۔ ایمان کی تعریف مختصراً آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کر دینا، اس کو حق اور سچ سمجھنا ایمان ہوتا ہے، اور زبان سے اس کا اقرار اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے مسلمان بھی سمجھ جائیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو پھر جب ہم ایک شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس پر پھر اسلامی احکام کو بھی جاری کرتے ہیں، مثلا وہ وارث بھی بنتا ہے، وراثت میں سے حصہ پاتا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، جبکہ کافر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کافر وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ کا ادا کرنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں شخص کو دفن کرنا، یہ تمام چیزیں اسی پر موقوف ہیں کہ ہم کسی کو پہلے مسلمان سمجھتے ہوں، یا وہ پہلے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے متعارف نہیں تھا تو وہ اقرار کرے ہمارے سامنے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے تو وہی جو اس کی ضد آپ بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جس کا جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، جس کی آسان سے تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ وہ مسائل جن کو علماء اسلام اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا کفر کہلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضروریات دین کا علم حاصل کرے کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں، وہ کون کون سی ایسی معلومات ہیں جن کا ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی طریقے سے ان کا انکار لازم نہ آئے، ورنہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یا ضروریات دین میں سے کسی شے کے انکار یا سرکار کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر بیٹھتا ہے تو اس انکار کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ وہ کفر میں مبتلا تو ہوگا، لیکن وہ بعض اوقات کفر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر تمام علماء اسلام متفق ہو جاتے ہیں کہ شخص کو کافر قرار دیا جائے۔ یہ وہی معلومات کا انکار پر متفق ہوتے ہیں کہ جو ضروریات دین کا انکار کہلاتا ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اگر کوئی شخص ایسی سرکار کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتا ہے جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر پھر اس کے کفر پر علماء متفق نہیں ہوتے، بلکہ علماء متکلمین تو یہی کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر نہیں ہے، لیکن فقہائے اسلام اس کے کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے انکار کی بھی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔
ایک اتفاقی اور ایک اختلافی، ایک صریح یعنی بالکل واضح، ایک غیر صریح، اور پھر ان دونوں کو جو ادھر والی ہیں ان کا نام التزامی بھی رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو لزومی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کفر کی آپ 3 قسمیں بنا لیں اس اعتبار سے، اس اعتبار سے۔ مثلا کفر اختلافی ہو، 2 قسمیں بنیں گی لیکن ہر قسم کے 3 نام ہو جائیں گے کہ کفر اختلاف، کبھی کفر اتفاقی ہوتا ہے، اسی کو کفر التزامی بھی کہتے ہیں اور اسی کو کفر صریح بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی ہوتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار کر دینا، اور اس پر تمام علماء متفق ہوتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو گیا، لہذا سے ایسے شخص کو مرتد قرار دیا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایسا کسی تعلیم کا انکار کرنا کہ جس کے انکار پر اتفاقی طور پر کفر کا حکم نہ لگایا جائے، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اس کا یہ قول یا فعل کفر ہے، لیکن علماء متکلمین اسے کافر قرار نہیں دیتے ہیں، تو اس کے بھی پھر 3 نام رکھ دیتے ہیں: کفر غیر صریح، کفر اختلافی یا کفر لزومی۔ اور یہی ہم پوری تفصیل آپ کو عرض کر رہے تھے، اور مختلف اس میں ہم نے چیزیں آپ کو بیان کی تھیں کہ کن کن صورتوں میں کفر اتفاقی آتا ہے، ثابت ہوتا ہے، کن صورتوں میں کفر غیر اتفاقی یا اختلافی ثابت ہوتا ہے۔ کفر اتفاقی میں جیسے آپ کو بتایا کہ بالکل انسان مرتد ہو جاتا ہے اور اس پہ لازم ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور یہ مرتد ہوتا ہے، اور اس کے انشاءاللہ احکام میں ابھی آپ کی خدمت میں نیکسٹ پروگرام میں 1-2 پروگرام میں ہم انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ اور کفر اختلافی میں صرف احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ اور یہ وضاحت ہم پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں کہ کفر اختلافی میں تجدید ایمان، تجدید نکاح اس لیے کروایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو اتنی سختی کے ساتھ نہ کی جائے تو یہ حقیقی کفر میں آگے چل کر مبتلا ہو جائے، اسی لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس سے گفتگو وغیرہ نہ کی جائے، دور رہنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میری زبان سے غلط کلمات نکل گئے ہیں۔ اور جب انسان ایک چھوٹی سی بات پر گرفت کا احساس پیدا کر لیتا ہے تو بڑی غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم بچے کو بعض اوقات صرف ایک نازیبہ کلمہ جو حقیقتاً گالی بھی نہیں ہوتا اس پر بھی ڈانٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر اس پر نہیں ڈانٹیں گے تو آہستہ آہستہ اس کو پھر گالیوں کی بھی عادت پڑ جائے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی ان ماں باپ کو برا نہیں کہتا کہ بھئی آپ کیوں بچے کو کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ تو کہا ہے، کون سا گالی ہے؟ جی ہاں، اب یہ گالی نہیں ہے، لیکن آگے چل کر اگر اس عادت سے اس کو نہیں روکا گیا تو بگاڑ بڑھے گا اور آہستہ آہستہ یہ گالیوں میں اور دیگر خرافات میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اس کو روکنا حق بجانب تصور کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں جو لاسٹ مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو درست سمجھنا اور اس کو معمولی گمان کرنا، معمولی سمجھنا، یہ بھی فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے کوشچن ہوا کہ اگر ایک شخص نے جھوٹ بولا اور اس کو کسی نے سمجھایا تو جواب میں کہا میں نے جھوٹ ہی تو بولا ہے، کون سا برا کام کیا؟ اب جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اسے اتنا معمولی اور حقیر سمجھ کے کہنا کہ جھوٹ ہی تو بولا ہے، کیا برا کیا؟ تو اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا، یعنی جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو کافی ہے، پھر آگے اس کا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح کفر ہے۔ اس پر لازم ہے کہ تجدید ایمان کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو بعد قبول اسلام دوبارہ نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 150 پر یہ عبارت موجود ہے، تو یہ ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ ایک اصول کی حیثیت اس کو بنا لیجئے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کا کبیرہ ہونا خود قرآن سے ثابت ہو، یعنی اس کی قرآن کے اندر مذمت بیان کی گئی ہو، اس پر کوئی عذاب بیان کیا گیا ہو، اللہ تعالی کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو، اسی طرح حدیث کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کے بارے میں سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کوئی عذاب بیان کر دیا، اسے کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ نصوص قطعیہ سے اس کی حرمت ثابت ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ برا ہے اور اسے برا سمجھنا ہوگا۔ اب اگر اسے برا نہیں سمجھا تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برے قرار دیے جانے والے فعل کو اچھا سمجھا اور یہ گستاخی اور بے ادبی تصور کیا گیا اور اس پر حکم کفر ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ بار بار ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ سابقہ زندگی میں
اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہوا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کے سمجھانے پر، یا مثال کے طور پہ شوہر ہے زوجہ نے سمجھا دیا، یا افسر ہیں ماتحت نے سمجھا دیا، دوست ہے دوست نے سمجھا دیا، تو غصہ آ جاتا ہے جواب میں، اور انسان بعض اوقات چڑ کر اور جھجلا کر نازیبہ کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے اور اپنے گناہ کبیرہ کو اچھا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو جائے تو ضد کا دامن پکڑ کر اور خدا نہ خواستہ اپنے اس کو انا کا مسئلہ بنا کر کسی غلط چیز پہ ڈٹ جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عاجزی اختیار کرنا، سہم جانا، ڈر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یاد کر کے میدان معاشر میں اپنی گرفت کا احساس بیدار کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر انسان کا دل خود بخود فوراً توبہ کی طرف مائل ہوگا، اور یہ توبہ اور اس قسم کے کیفیات کا بتکلف اپنے اوپر طاری کرنا آئندہ زندگی میں اس کے لیے احتیاط بڑھ جانے کا اور احتیاط پسندی کا سبب بنے گا۔ مزید ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، یہ دو طرح تھا، ایک تو فرشتے کے واسطے سے تھا اور ایک بغیر فرشتے کے واسطے سے، کہ مثلا خواب میں کوئی بات بتائی گئی یا قلب میں الہام فرمایا گیا، تو اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو فرشتے کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے اسے وحی مطلوب کہتے ہیں، مطلوب مانے جس کی تلاوت کی جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر فرشتے کے واسطے سے براہ راست قلب میں الہام فرمائے یا خواب میں کوئی بات بتائے اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وحی مطلوب کو وحی جلی بھی کہا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوب کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب کو ہی قرآن کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب یا وحی خفی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن کی طرح پاورفل نہیں ہوتی ہیں، وہ فرشتے کے واسطے سے نہیں آئیں، اس کو قرآن نہیں کہا گیا، تو قرآن کے مقابلے میں بہرحال اس کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ سب سے قوی دلیل قرآن ہے، اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے۔ لیکن چونکہ حدیث بھی وحی مطلوب ہے، غیر مطلوب ہے تو وحی، اور وحی خفی بھی اس کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اور پھر قرآن سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہم حدیث سے رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اس کو لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو دیکھیے اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا کہ جو قرآن دے اس کو لو اور جو قرآن جس کو حرام کہے اس سے رک جاؤ، بلکہ قرآن کی تعلیمات پر عمل تو علیحدہ لازم کیا ہی گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت فرما دی گئی کہ یہ رسول تمہیں جو حکم دیں اس کو پورا کرو، جس سے روک دیں، جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہوں گے جو کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے پر مشتمل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود ہمیں حدیث سے نتائج یا حدیث سے تعلیمات اخذ کرنے کا مکلف بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن میں بیان کر دی گئی؟ نہیں بیان ہوئی، وہ تو احادیث کریمہ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کے لیے، آپ کو اپنا ایک آئیڈیل بنانے کے لیے ہمیں حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو حدیثوں کی اپنی ایک حیثیت تو ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ جس نے میرے حکم کا خلاف کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت اور خواری رکھی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم اپنے مقام پہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کے انکار کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی، کیا یہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سرے سے حدیث کا ہی انکار کر دے کہ میں ایک بھی حدیث نہیں مانتا ہوں۔ اگر تو اس نے ایسا کہا کہ میں ایک بھی حدیث نہیں مانتا ہوں تو گویا کہ اس نے ان تمام آیات کا بھی انکار کر دیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث سے رجوع کرنے کا حکم دیا،
گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، تو اس لیے ایسا شخص کے اوپر تو حکم کفر ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بعض حدیثوں کا اقرار کرتا ہے لیکن بعض حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ جو بعض حدیثوں کا انکار کرتا ہے، ان میں دیکھیں گے کہ کس حدیث کا انکار کیا۔ تو حدیث کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کہلاتی ہے متواتر۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے ہر زمانے میں روایت کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ عقلاً جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال تصور کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، پاکستان میں 1 لاکھ آدمی وہی بات کہہ رہے ہیں، جاپان میں بھی اتنے آدمی وہی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستانی اور جاپانی لوگوں کا آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح مختلف کنٹریز میں آپ چلتے جائیے، لاکھوں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ جو اب آپ کے پاس خبر آئی ہے، جسے ہر دنیا کے ہر شہر قبول کر کے اس کے بارے میں کلام کو خبر متواتر۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث ہے، آپ پاکستان میں آئے، یہاں کے علماء وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ افغانستان چلے گئے وہاں پر بھی، روس چلے گئے وہاں پر بھی، سعودی عرب چلے گئے وہاں پر بھی، ایران چلے گئے وہاں، عراق، ترکی، جہاں پر بھی آپ ملک میں گئے وہی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث سے بیان ہوئی ہے۔ جو پچھلے مطلب ابھی آج کے دور میں تو ہر حدیث تقریباً مشہور ہو گئی ہے۔ پچھلے زمانے کی آپ دیکھیے، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم کا زمانہ تھا، کہ اس سے پہلے کہ صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین سے حدیثیں ہوتی ہوتی امام بخاری مسلم تک پہنچی۔ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہر طبقے میں اتنے راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہو کہ جو بہت بڑی تعداد ہو، کہ آج کے دور میں اگر اتنی بڑی تعداد ہر ملک میں رہ کر اس حدیث کو بیان کرتی یا خبر کو بیان کرتی، تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ خبر جھوٹی ہوگی، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ تو جس کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی کہ حدیث متواتر وہ ہے کہ جسے ہر طبقے میں، ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور کلام ہے کہ پھر اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کس کا انکار کرنا کفر ہے، کس کا نہیں، انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔